مسیح خدا ان میں میرے عزیزو، خدا آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے۔ آج کل ہم جو ہے وہ کرسمس یا بڑے دن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ کرسمس سے پہلے آمد کا موسم بھی ہوتا ہے جو 4 ہفتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان آمد کے ایام میں ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن کچھ مسیح اور غیر مسیحوں کے ذہن میں ان آمد کے ایام کے متعلق کچھ ابہام، سوالات اور کنفیوژن ہے۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے وہ سوالات جو ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم آمد کے ایام پر جو ہے وہ مختلف جو ایپیسوڈز میں پیش کریں گے۔ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بڑا دن یعنی کرسمس سے پہلے ہم 4 ہفتے آمد کے ایام کے طور پر گزارتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اردو کا لفظ ہے آمد، یہ انگلش کے لفظ ایڈونٹ سے نکلا ہے، اور ایڈونٹ کی ایٹمولوجی جو ہے وہ لیٹن ورڈ ایڈونٹس سے ہے، جس کا مطلب ہے آنا، کمنگ، کسی کی آمد ہونا۔ اس کا مختصراً تاریخی پس منظر دیکھا جائے تو آمد جو ہے وہ فرانس کے شہر گول سے شروع ہوئی، اور گول میں آمد کے ایام جو ہے ان کو روزوں کے ایام کی طرح جو ہے وہ بپتسمے کی تیاری کا عرصہ سمجھا جاتا تھا۔ جس طرح روزوں میں جو مسیح ہونا چاہتے تھے متلاشی، یا جو گناہ کر لیتے تھے گناہ کبیرہ، وہ دعا کرتے تھے، ریاضت میں رہتے تھے، روزہ رکھتے تھے، توبہ کرتے تھے، اور پھر ایسٹر کی رات کو ان کو بپتسمہ دیا جاتا تھا، یا جو گناہ گار ہوتے تھے ان کو دوبارہ کلیسیا میں معاف کر کے شامل کر لیا جاتا تھا۔ بالکل گول میں بھی، فرانس کے شہر گول میں بھی آمد کے جو ایام ہیں ان کو روزوں کے ایام کی طرح بپتسمے کی تیاری کا عرصہ سمجھا جاتا تھا، اور اسی کے مطابق اس کو منایا جاتا تھا۔ اس میں زیادہ جو عنصر تھا نمایاں وہ توبہ تھا، کہ اس میں توبہ کے متعلق تو جو ہے وہ بات چیت کی جاتی تھی، اور لوگ توبہ کرتے تھے، یہاں تک اس کو توبہ کی عید کے طور پر بھی منایا جاتا تھا۔ اور گول میں آمد کے ایام کا عرصہ 6 ہفتوں کا ہوتا تھا، تیاری کا عرصہ 6 ہفتے کا ہوتا تھا۔ چونکہ فرانس اٹلی سے نزدیک ہے، اس لیے گریجولی یہ جو آمد کے ایام کے متعلق معلومات ہے وہ اٹلی میں بھی آئی، لیکن روم میں اس کو بڑے دن کی تیاری کے ایام کے طور پر منایا جاتا تھا، اور اس کا جو عرصہ تھا اس کو بھی مختصراً کر دیا گیا، یعنی 6 ہفتوں کے بجائے 4 ہفتے آمد کے رکھے گئے، اور 4 ہفتوں میں بڑے دن کی تیاری کے طور پر یہ منایا جاتا تھا۔ یوں 10ویں صدی تک روم اور گول دونوں میں آمد کے ایام جو ہے وہ مختلف تناظر میں جو ہے وہ منائے جاتے تھے۔ آج کل جو پریزنٹ ایرا ہے اس میں ہم آمد کے ایام جو ہے وہ کیوں مناتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ آج کل ہم مسیحی جو ہے وہ آمد کے ایام کو غور و فکر اور تیاری کا عرصہ سمجھتے ہیں۔ اس میں وعدہ، توبہ، خوشی اور انتظار کے عناصر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ آمد کے جو ایام ہیں وہ بنیادی طور پر 2 ادوار کی بات کرتے ہیں، یعنی ایک ماضی جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی، اور ایک مستقبل جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی۔ اب جو آمد کے ایام ہیں وہ ماضی کی بات کرتے ہیں اور مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو لوگ ہیں ہم حال میں رہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یسوع مسیح کی پہلی آمد پر غور کرنا ہے جو کہ بیت لحم میں ہوئی، اور اس پہلی آمد کے ذریعے یسوع مسیح نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں انجیل با مطابق حضرت یوحنا اس کا پہلا باب اس کی
12 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند کہلائیں۔ یعنی پہلی آمد پر یسوع مسیح ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں۔ دوسری آمد جو آمد ثانی ہے، اس میں ہم مسیحی جنہوں نے اسے قبول کیا اور اس کے احکام پر اب ہم نے عمل کرنا ہے تاکہ وہ ہمیں اپنی بادشاہت میں اپنے ساتھ لے جائے۔ یعنی یہ صرف بات تک نہیں ہونا بلکہ عملی ثبوت ہم نے ان کی تعلیمات کو اپنے اعمال میں ڈھالنا ہے، کیونکہ لکھا ہے انجیل بمطابق حضرت متی اس کا 7 باب اور اس کی 21 آیت میں، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تعلیمات کو اعمال میں ڈالنا تاکہ ہم اس کی بادشاہت میں جا سکیں۔ کس بادشاہت میں؟ جس کا انہوں نے وعدہ فرمایا ہے انجیل بمطابق حضرت یوحنا اس کا 14 باب اس کی پہلی 3 آیات، کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو، اس کے ساتھ اس کی بادشاہت میں جانا۔ لہٰذا آمد کے ایام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بنیادی مقصد اور اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کی دوسری آمد کے لیے تیاری۔ اب اس کی پہلی آمد کا مقصد اور تعلیمات کیا تھی؟ یسوع مسیح کی پہلی آمد کا مقصد تھا زندگی اور نجات دینا۔ فرمایا آپ نے انجیل بمطابق حضرت یوحنا اس کا 10 باب اس کی 10 آیت میں کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور انجیل بمطابق حضرت متی میں جبرائیل فرشتہ حضرت یوسف سے کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ مقصد پہلی آمد کا نجات اور زندگی دینا ہے، اور تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ آپ نے فرما دیا متی کی انجیل اس کا 22 باب اور اس کی 36 تا 40 آیت میں، جب ایک فقیہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ کون سا حکم سب سے بڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو یعنی اپنے جیسے انسان کو اپنی مانند پیار کر۔ اور فرمایا کہ اسی حکم پر تورات موسیٰ اور صحائف انبیاء کا مدار ہے، اور اس کو آج کل ہم حکم عظیم بھی بولتے ہیں۔ اور پھر انجیل بمطابق حضرت یوحنا اس کا 13 باب اور اس کی 34 تا 35 آیت میں فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، تم ایک دوسرے کو ویسا ہی پیار کرو جیسا میں نے تم سے پیار کیا ہے، اور جب تم ایک دوسرے سے پیار کرو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تعلیمات یہ ہے۔ لہٰذا مسیح خداوند میں میرے عزیزو، ہم نے یسوع مسیح کی پہلی آمد کے مقصد اور تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو تو ہم ان کے دائیں طرف کھڑے ہونے کے قابل ٹھہریں۔ انجیل بمطابق حضرت متی اس کا 25 باب اور اس کی 31 تا 46 آیات میں آپ نے پوری منظر کشی کی ہے کہ کس طرح آپ اس دنیا میں دوبارہ قدم رنجہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جب ابن انسان جو ہے وہ پورے جلال کے ساتھ قدرت اور فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، ایک کو دائیں اور ایک کو بائیں، اور جو دائیں والے ہوں گے ان کو کہے گا آؤ میرے باپ کے پیارے لوگوں، اس میراث کو لو جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو وہ پوچھیں گے کیوں؟ تو کہے گا اس لیے کہ میں بھوکا تھا
تم نے مجھے کھانے کو دیا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو دیا، میں ننگا تھا تم نے میرا تن ڈھانپا، میں قید میں تھا اور بیمار تھا تو تم میری خبر گیری کے لیے آئے۔ اور جو بائیں طرف ہوں گے ان کو آپ کہیں گے اے معلونوں اس آگ میں جاؤ جو کبھی بجھتی نہیں۔ وہ بھی کہیں گے خداوند کیوں؟ اس لیے کہ میں جب بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، قید میں تھا، بیمار تھا تو تم نے میری خبر گیری نہیں کی۔ عملی طور پر، اور اس کی بہترین مثال ہمیں پہلی کلیسیا ملتی ہے۔ پہلی کلیسیا ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 40 تا 46 آیت میں یہی ہے کیا کہ جو کلیسیا ہے، پہلی کلیسیا، پہلے مسیح، وہ آپس میں دعا کرنے میں، روٹی توڑنے میں، رسولوں کی تعلیمات حاصل کرنے میں یکجا اور یک دل تھے، اکٹھے تھے، متحد تھے۔ اور لکھا ہے کہ ان کے درمیان کوئی محتاج نہیں تھا، کیونکہ ہر کوئی جس کے پاس زیادہ تھا وہ اپنا مال بیچ کر رسولوں کے قدموں پر لا کر وہ رقم رکھتا تھا اور وہ تمام ضرورت مندوں میں بانٹ دیتے تھے، اس لیے ان میں کوئی محتاج نہیں تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ لکھا ہے رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کے 2 باب میں کہ خدا ایمانداروں کی تعداد بڑھاتا رہا۔ مطلب وہ خدا کے حضور بھی سرخرو ہوئے اور اس طرح خدا ان کو برکت دیتا اور مسیحوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور یہی بات پاک کلام کی آخری کتاب مکاشفہ میں بھی درج ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، اور وہ بھی جو سنتے اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ مبارک ہے وہ جو کلام سناتا ہے اور وہ بھی جو سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سن کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ مبارک ہے۔ عملی طور پر ہم نے جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی ہے۔ لہٰذا مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ان آمد کے ایام میں کس طرح تیاری کرنی ہے، کہ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے مقصد جو کہ زندگی اور نجات دینا ہے، اس کو اور اس کی تعلیمات جو کہ خدا اور انسان سے عملی پیار کرنے کے لیے کی ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے، تاکہ جب خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو تو ہم اس کے مبارک لوگوں میں گنے جائیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔